نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے باقاعدہ پارٹس آف سپیچ آف عربک کا جو دوسرا پورشن تھا فعل، وہ ہم نے سٹارٹ کر لیا تھا، اور پھر ہم نے اس میں فعل کی تعریف کی تھی۔ فعل کی تعریف کے بعد پھر ہم نے کہا کہ جس طرح زمانے ہوتے ہیں ماضی، حال اور مستقبل، اور اس کے لیے اردو اور انگلش میں جب بھی آپ کسی ماضی، حال یا مستقبل میں کوئی فعل استعمال کرتے ہیں، کوئی ورب استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو الگ سے ایک پروناؤن لانا پڑتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ وہ گیا، تو گیا تو ہو گیا فعل، لیکن ہم الگ سے ایک پروناؤن لانا ضروری ہوتا ہے۔ یا جس طرح انگریزی میں ہے کہ ہی وینٹ، تو وینٹ تو اپنی جگہ پہ ایک ورب ہے، لیکن الگ سے ایک پروناؤن ہمیں لانا پڑتا ہے اردو اور انگریزی میں۔ لیکن عربی میں ہم نے کہا کہ اس کے لیے الگ سے پروناؤن لانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عرب وہ جو اس کی گردان جو ہم نے کل پڑھی تھی، ہم نے کہا ہر ایک صیغے کے اندر ہے اس کا اپنا پروناؤن موجود ہوتا ہے ضمیر کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ پھر اور اس چیز کو شو کرنے کے لیے پھر ہم نے ایک گردان بنائی تھی۔ ہم نے کہا گردان فارسی کا لفظ ہے، تو اردو میں اور فارسی میں جس لینگویج میں جتنے بھی ضمائر استعمال ہوتے ہیں، وہ فعل یا ورب اسی حساب سے اس زمانے میں اس کی گردان بنتی ہے، اور گردان کے ہر ایک خانے میں جو فعل لکھا ہوا ہے اس کو صیغہ کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس زبان میں جتنے بھی ضمائر استعمال ہوتے ہیں، اس حساب سے اس زمانے کی فعل کی گردان بھی بنتی ہے۔ تو ہم نے کل پھر ایک دو مثالیں دی اردو میں، کھانا مصدر سے اور جانا مصدر سے، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک میں 12 صیغے بن گئے تھے کیونکہ اس فعل کے لیے اردو میں 12 ضمائر استعمال ہو رہے تھے۔ دوسرا فعل جو ہم نے استعمال کیا تھا کھانا، تو اس کھانا فعل کے لیے جو ضمائر اردو میں استعمال ہو رہے تھے وہ ٹوٹل تھے 6۔ پھر جب ہم نے اس کو انگریزی میں دیکھا تو وہاں پتہ چلا کہ ان دونوں افعال کے لیے ٹو گو اینڈ ٹو ایٹ، دونوں کے لیے 7 ضمائر استعمال ہو رہے تھے، تو 7 صیغے بن گئے تھے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا کہ عربی میں کوئی بھی فعل ہو، ریگارڈلیس کوئی بھی فعل ہو، اس کے لیے ہمیشہ 14 ہی صیغے بنیں گے۔ وہ اس لیے بنیں گے کہ عربی میں ضمائر کی تعداد ہی 14 ہوتی ہے، تو جتنے ضمائر کسی لینگویج میں اسی حساب سے اس کے صیغے۔ پھر ہم نے کہا کہ زمانے یا ماضی، حال، مستقبل ہوتا ہے، تو عرب میں بھی یا عربی زبان کے لیے بھی وہی زمانے ہیں، لیکن عربی زبان میں ماضی کے لیے الگ سے فعل استعمال ہوگا، الگ سے ایک فعل استعمال ہوگا، جبکہ حال اور مستقبل کو ملا کے جس کو وہ فعل مضارع کہتا ہے، اس کے لیے الگ سے ایک فعل استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ماضی کے لیے الگ فعل، حال کے لیے الگ فعل اور مستقبل کے لیے الگ فعل، ان لائک ادر لینگویجز، نہیں۔ عربی میں ماضی کے لیے الگ فعل ہوگا، اور مستقبل اور حال کو ملا کے جس کو فعل مضارع وہ کہتا ہے، اس کے لیے وہ الگ فعل استعمال کرتا ہے۔ پھر ہم نے گردان پڑھی۔ ہم نے کہا جی گردان فارسی کا لفظ ہے، تو اردو میں اور فارسی میں اس کو گردان کہتے ہیں۔ جو جتنے نمبر آف صیغہ آپ کا بنتا ہے ضمائر کے حساب سے، تو اس کو اردو اور فارسی میں گردان کہیں گے۔ انگریزی میں ہم نے کہا کنجوگیشن کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو تصریف کہتے ہیں، تصریف الفعل۔ اچھا، تو یہ تو ہوگی ہماری تھوڑی سی کل کے سبق کی ریویژن، اور ہم نے کہا تھا کہ آج سے ہم جو انشاءاللہ باقاعدہ جملہ فعلیہ سٹارٹ کریں گے،
اور ہم نے یہ بھی کل کہا تھا کہ یہ جتنے بھی صیغے آپ کو 14 کے 14 نظر آ رہے ہیں، یہ 14 کے 14 صیغے اٹ سیلف کمپلیٹ جملہ فعلیہ ہے، جملہ تام ہے۔ تو جملہ اسمیہ جس طرح اس کے اپنے اجزات ہے، ہم نے اس کو کہا تھا کہ اس کا جو پہلا جز ہوگا جہاں سے جملہ سٹارٹ ہوگا وہ اس کو کہیں گے مبتدا، اور جو دوسرا جز ہے اس کا وہ ہم نے کہا تھا وہ ہوتی ہے خبر۔ مبتدا اور خبر ہم نے کہا تھا جملہ اسمیہ میں کہ وہ دونوں اعراب کے لحاظ سے مرفوع ہوں گے۔ مبتدا ہم نے کہا تھا کہ معرفہ ہوگا، اور خبر ہم نے کہا تھا کہ نکرہ ہوگی، اور جنس اور تعداد میں آپس میں ان کی مطابقت ہوگی۔ اسی طرح جب ہم جملہ فعلیہ پڑھیں گے آج، تو جملہ فعلیہ کی بھی کچھ اجزاء ہوں گے، اور وہ اجزاء جو منیمم اجزاء ہے اس کا جو پہلا جز ہے وہ ہے فعل، اور اس کے ساتھ جو دوسرا جز ہوگا وہ ہوگا فاعل۔ اور بھی ہوں گے لیکن فی الحال گریجولی ہم چونکہ اس جملہ فعلیہ کو بڑھائیں گے، تو پہلی بات یہ کہ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوگا جو ہمیشہ فعل سے سٹارٹ ہوگا۔ اردو زبان میں اگر آپ دیکھیں تو فعل اینڈ پہ آتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کو مارا، تو جو مارنے والا عمل ہے وہ جو فعل جو ورب یوز ہو رہا ہے وہ جملے کے اینڈ پہ ہو رہا ہے۔ زید نے حامد کو مارا، تو یہ جو فعل ہے جو ورب ہے اردو زبان میں وہ آخر میں استعمال ہوتا ہے، ویئرز عربی زبان میں فعل سب سے پہلے آئے گا، سیکوینس میں سب سے پہلے فعل آئے گا، اس کے بعد فاعل ہوگا، اور اس کے بعد مزید جو ہم پڑھیں گے وہ اجزاء ہوں گے۔ ہاں، یہ ترتیب اس سینٹینس میں زور دینے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے، یا کچھ اور وجوہات کی وجہ سے آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن پرنسپلی اسپیکنگ ایز اے رول جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوگا جو کہ ہمیشہ فعل سٹارٹ ہوگا، اور جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء ہوں گے، جس میں ایک ہوگا فعل اور دوسرا ہوگا فاعل۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فاعل ہے یہ ہمیشہ ہوگا مرفوع۔ ٹھیک ہے، تو فاعل ہمیشہ ہوگا مرفوع، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ مرفوع کا ہم نے کہا تھا پیش یا ڈبل پیش جو کو تنوین، تو تنوین ضمہ یا ضمہ، یہ جس بھی اسم کے اوپر ہوگا، فاعل کے اوپر ہوگا، تو وہ فاعل کنسیڈر ہوگا، یہ اس کی نشانی ہوگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فاعل آپ کا ہمیشہ مرفوع ہوگا۔ اچھا، پھر ہم نے جب یہ گردان دیکھی تو ہم نے کہا کہ یہ جو پہلا صیغہ اور چوتھا صیغہ، اس کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے، اور چھپی ہوئی کس حالت میں ہے؟ ہوا کی شکل میں مذکر کے لیے ہے، اور ہیا کی شکل میں مؤنث کے لیے ہے۔ باقی یہ جو 12 صیغے ہیں ان کے اندر ضمیر جو ہم یوز کریں گے، جو مرفوع ضمیر ہوگی، وہ جتنے بھی ضمائر ہیں وہ بارز ہوں گے، نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مستتر نہیں ہے، یہ چھپے ہوئے ہیں، مستتر سطر سے نکلا ہے، اور یہ جتنی بھی ضمائر ہیں اس کے اندر وہ ہم نے کہا یہ بارز ہے، ابھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ ضربا میں یہ جو الف ہے تثنیہ والا، یہ والا یہ والا یہ والا، یہ اس کی فاعل کی نشانی ہے، اس کے اندر یہ واو، اس کے اندر یہ نون، اس کے اندر یہ تم، اس کے اندر یہ تنہ، تا زبر، تا زیر، اور تا پیش اور نا، یہ اس کے اندر ضمائر ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہمیں ان حروف کی شکل میں نظر آ رہے ہیں، اور ان ضمائر کا پھر ہم نے ایک نام دیا تھا ضمائر مرفوع متصل۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اوورآل آپ کے پاس پکچر آ گئی، اور ہم نے کہا تھا کہ اس کا جو ترجمہ ہوگا کہ
ایک فعل عرب استعمال کرتا ہے، ایک مادہ ضاد را با، اور اس کو جب آپ استعمال کریں گے تو یہ ہوتا ہے مارنے کے لیے، ضربہ، ضرب لگانا، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو ضربہ جو مادہ ہے، جو روٹ ورڈ ہے، اس کو میں نے اس پورے چارٹ میں چلایا تو بن گیا ضربہ۔ تو ضربہ کا ترجمہ ہے کہ غائب کے لیے ہم نے کہا نا کہ اس یا وہ یا انہوں، تو یہ غائب کا ترجمہ ہوگا، یہ حاضر کا تو، تم اور میں اور ہم۔ تو اس کا ترجمہ ہم نے کہیں کہ ضربہ کا ترجمہ ہوگا اس ایک مذکر نے مارا۔ تو مارنے والا کام تو ضربہ ہو رہا ہے، وہ ایک ہے جو غائب ہے، وہ اس کے اندر ہوا کی شکل میں چھپا ہوا ہے۔ اس میں یہ ہم نے کہا ضربہ، اس کے اندر وہ فاعل ہمیں نظر آ رہا ہے الف کی شکل میں، تو ضربہ ان دو مذکروں نے مارا، ضربو ان سب مذکروں نے مارا، ضربت اس ایک مؤنث نے مارا، اور اس کے اندر جو فاعل ہے، وہ جو مؤنث فاعل ہے، وہ ہیا کی شکل میں چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، باقی سب میں نظر آ رہا ہے، چھپا ہوا ہے۔ تو ضربتا ان دو مؤنثوں نے مارا، اور ضربنا ان سب مؤنثوں نے مارا۔ پھر ہم حاضر پہ آتے تو ضربتا، تو ایک مذکر نے مارا، ضربتما، ضربتم، تم سب مذکروں نے مارا، اور ضربتی، تم ایک مؤنث نے مارا، ضربتما، تم دو مؤنثوں نے مارا، اور ضربتن، تم سب مؤنثوں نے مارا، اور ضربتو، یہ تا پیشتو ضمیر کی علامت ہے متکلم کے لیے اور واحد، ضربتو میں نے مارا، اور میں مذکر بھی اور مؤنث دونوں ہو سکتے ہیں، اور ضربنا ہم نے مارا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ دیکھ اوورآل ہمارا ایک براڈر پکچر آ گیا کل کے لیکچر کو ساتھ ساتھ چلتے ہوئے، کیونکہ فعل شروع میں ٹائم اس لیے لے رہا ہوں کہ شروع میں اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو آگے پھر انشاءاللہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا۔ اچھا جی، تو باقاعدہ جملہ فعلیہ ہم نے کہا کہ اس کے دو اجزاء ہوں گے، پہلا جز اس کا ہوگا فعل، دوسرا جز ہوگا فاعل، اور یہ دونوں اس کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے، آگے پھر اس کی مزید اجزاء بھی ہو سکتے ہیں اور وہ آئیں گے۔ اور فاعل کا ہم نے کہا کہ یہ ہمیشہ ہوگا مرفوع۔ اچھا، اب یہاں اگر آپ دیکھیں تو ضربہ کا ترجمہ جب میں کرتا ہوں اس ایک مذکر نے مارا، ٹھیک ہے، تو وہ اس ایک ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو فاعل ہے وہ ضمیر کی شکل میں ہے۔ ضربہ ان دو مذکروں نے مارا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو فاعل ہے وہ ضمیر کی شکل میں ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہر وقت جملہ فعلیہ میں جو فاعل ہوگا وہ ضمیر ہی ہوگا، کہنے کا مطلب یہ ہے وہ جو فاعل ہے یہاں اگر ضمیر کی صورت میں ہے تو کسی جگہ وہ فاعل باہر نکل بھی آ سکتا ہے۔ اگر میں کہہ دوں کہ زید نے مارا، پہلا تو تھا نا جو ہم نے لکھا تھا کہ اس نے مارا، تو اس نے مارا کی عربی ہے ضربہ، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ ضمیر استعمال ہوئی ہے اس نے، ہوا۔ اب اگر میں کہتا ہوں زید نے مارا، اب یہاں پر فاعل نظر آ گیا، یہاں تو ضمیر کی شکل میں ہے نا، اس میں ضمیر، تو یہ اس میں ظاہر ہو گیا، اس میں ظاہر کی شکل میں نظر آ گیا۔ اس کا مطلب کہ فاعل ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور فاعل ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب جب فاعل جب ظاہر ہو جائے تو ہم نے کہا جملہ فعلی میں ہمیشہ فعل سب سے پہلے آئے گا، تو فعل کے لیے جو عربی ہے وہ ہے ضربہ، ٹھیک ہے، ضربہ۔ اب اگر بھی خالی ضربہ لکھا ہو تو اس کا ترجمہ ہے اس نے مارا،
لیکن میں کہتا ہوں اس نے نہیں مارا، زید نے مارا، تو یہاں مجھے ایک زید کو لانا پڑے گا۔ اچھا، اب زید کو میں نے اعراب کیا دینے ہیں؟ وہ ہم نے کہا کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا، تو زید کو ہمیں مرفوع لانا پڑے گا۔ تو ضرب زید، تو ضرب زید کا ترجمہ ہوگا زید نے مارا، ٹھیک ہے؟ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اچھا، میں کہتا ہوں حامد نے مدد کی۔ تو مدد کرنا جو ہے اس کے لیے عرب جو لفظ استعمال کرتا ہے، جو مادہ استعمال کرتا ہے، وہ ہے نون صاد را، نصرہ۔ تو فعل سب سے پہلے آئے گا نصرہ۔ اب حامد نے کی ہے، یہ فاعل ہے، فاعل ہم نے کہا مرفوع ہوگا، تو نصرہ حامدن، تو نصرہ حامدن کا ترجمہ ہوگا حامد نے مدد کی۔ مسلمانوں نے سجدہ کیا۔ اب سجدہ کرنا فعل ہے، تو وہ فعل آئے گا شروع میں، اس پیٹرن کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ تو اس کے لیے جو عرب مادہ استعمال کرتا ہے سین، جیم اور دال، سجدہ، تو یہ آ جائے گا سجدہ۔ اب مسلمان زیادہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، جمع ہے، تو یہاں اب آئے گا جو فاعل ہے ہمارا، وہ نظر آ گیا مسلمانوں کی شکل میں، مسلمان سجدہ کرنے والے ہیں نا، فاعل مسلمان ہے، اور مسلمان فاعل بن کے مرفوع ہوگا۔ تو ہم نے کہا مرفوع، جب ہم نے اسم کے سبق پڑھے تھے تو ہم نے کہا جو آنی اور اونا کی جو ساؤنڈ ہے وہ رفع والی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اونا ہم نے کہا تھا جمع کے لیے ہے اور آنی تثنیہ کے لیے ہے۔ تو اب آپ کی وہ چیزیں کام آئیں گی۔ اگر آپ وہ چیزیں بھول گئے ہیں یا آپ نے وہ نہیں دیکھی تو یہاں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو مسلمون کی جو وہ ہے عربی اونا کافی سارے مسلمان، لیکن رفع حالت میں، اور رفع حالت میں جا کے وہ مرفوع کا مطلب ہے فاعل، تو سجد المسلمون، مسلمانوں نے سجدہ کیا۔ اچھا جی، طالبات کامیاب ہوئی۔ تو ایک تو کامیاب ہونا ہے، اور طالبات جمع ہے مؤنث، کافی ساری طالبات۔ تو کامیابی کے لیے جو عرب مادہ استعمال کرتا ہے نون، جیم اور ہا، نجحا، ٹھیک ہے، نجحا۔ اچھا، تو فعل ہم شروع میں لے کے آئیں گے، تو یہاں میں فی الحال لکھ دیتا ہوں نجحا، لیکن اب چونکہ ہمارا جو فاعل ہے وہ ہے مؤنث، طالبات ہے، تو مؤنث کے لیے اب آپ دیکھیں کہ یہ مؤنث ہے، غائب ہے اور واحد۔ اچھا، وہ آپ یہ نوٹ کر لیں کہ جب بھی فاعل ضمیر کی صورت میں ہو، جب بھی فاعل ضمیر کی صورت میں، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، جب بھی فاعل ضمیر کی صورت میں ہو، ضمیر کی صورت میں یاد رکھیں، تو آپ ان 14 صیغوں میں سے کوئی بھی صیغہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ تو ایک مؤنث نے مارا تو ضربتی، دیٹس اٹ، ختم، اس کا ترجمہ ہے تو ایک مؤنث نے مارا۔
تم ایک مذکر نے مارا، ٹھیک ہے، میں نے مارا، تو یہ تو، میں، وہ دو، وہ سب مؤنث ہیں، تم سب مؤنث ہے، یہ ضمائر ہے۔ تو جب بھی فاعل آپ کا ضمیر ہوگا تو آپ 14 کے 14 صیغے استعمال کریں گے، لیکن جب بھی آپ کا فاعل اس میں ظاہر ہوگا، جس طرح ہم نے زید کو باہر نکالا، فاعل ہمارا زید تھا، پچھلے سینٹینس میں مسلمون تھا، تو جب بھی آپ کا فاعل اس میں ظاہر کی شکل میں ہوگا تو پھر آپ یہ سارے صیغے استعمال نہیں کر سکتے، پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں صرف اور صرف یہ پہلا صیغہ اور یہ چوتھا صیغہ، ٹھیک ہے۔ پہلا صیغہ آپ یوز کریں گے مذکر کی کیس میں، اور چوتھا صیغہ استعمال کریں گے مؤنث کی کیس میں۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، طالبات کو فی الحال میں مٹا دیتا ہوں۔ اچھا، ہم نے کہا، میں کیا لکھتا ہوں کہ زید اور حامد نے مارا، ٹھیک ہو گیا۔ تو مارا تو ہم نے کہا ضربا، یہاں زید اور حامد ہے، یہ دونوں فاعل ہے، تو بقایا قاعدے جو ہم نے پڑھے تھے کہ مطابقت کی کوئی کہانی ہوتی ہے، تو اس حساب سے اگر میں لکھ دوں کہ زید و حامد، تو یہ تو میں نے فاعل بنا دیے، فاعل ہے دو، تو یہاں مجھے فعل کیا لینا چاہیے؟ کیا ضربا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ فاعل دو ہے تو یہاں بھی فعل بھی تثنیہ والا استعمال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں اگر لکھ دوں کہ احمد اور زید اور حامد نے مارا، زیادہ ہو گئے، تو یہاں پر میں احمد بھی لکھ دیتا ہوں، وہ احمد ہو، تو یہ تین ہو گئے۔ تو تین کا مطلب کیا ہے؟ پھر ہمیں یہ ضربو استعمال کرنا چاہیے، نہیں، کیوں؟ اس لیے ہم نے ابھی کہا کہ جب بھی آپ کا فاعل نظر آ جائے اس میں ظاہر کی صورت میں، ٹھیک ہے، تو پھر اگر وہ مذکر ہے تو صرف اور صرف صیغہ نمبر 1 استعمال ہوگا، اور اگر وہ مؤنث ہے تو صرف اور صرف صیغہ نمبر 4 استعمال ہوگا، اینڈ دیٹس اٹ۔ بقایا 12 صیغوں کو آپ پھر بھول جائیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کا فاعل اس میں ضمیر کی شکل میں ہو، اس میں ظاہر نہ ہو، ضمیر ہو، وہ، تو، میں، ہم، ٹھیک ہے، وہ دو، وہ سب، اگر ضمیر کی صورت میں ہو تو آپ یہ 14 کے 14 صیغے استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ کریں گے اس ضمیر کے حساب سے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ تم سب مؤنثوں نے مارا، تو اس کی خالی عربی ہوگی ضربتن، تم سب مؤنثوں نے مارا ضربتن، ان سب مؤنثوں نے مارا تو ضربنا، تم سب مذکروں نے مارا تو ضربتم۔ یہ ہو گیا جب آپ کا ضمیر ہوگا فاعل، لیکن جب آپ کا ضمیر اس میں ظاہر ہو تو پھر میں نے کہا کہ پھر آپ کے پاس یہ صیغہ لانے کی، یہ صیغے لانے کی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صرف صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4، 1 ہوگا مذکر کی شکل میں مذکر کے لیے، اور 4 ہوگا مؤنث کے لیے۔ آئی ہوپ کہ یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو ہم نے ابھی جو مثال لکھی تھی کہ طالبات کامیاب ہوئی، تو کامیاب ہونا کے لیے نجح عرب استعمال کرتا ہے مادہ، تو میں نے احتیاطاً نجح لکھ دیا تھا۔ اور طالبات، ٹھیک ہے، طالبات، اب یہ جمع ہے تو اس کی اعراب ہم تنوین سے پہچانیں گے کہ یہ
جمع مؤنث سالم ہے تو آتن، آتن اور آتن والی آواز رفع والی، تو الطالباتن، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا الطالباتن۔ اب طالبات چونکہ مؤنث ہے تو مؤنث کے لیے ہم نے کہا اور ظاہر بھی ہے، طالبات مؤنث ہے اور ظاہر ہے، ضمیر نہیں ہے، تو ہم نے کہا جب ظاہر ہوگا تو مذکر کیس میں صیغہ نمبر 1 اور مؤنث کے کیس میں صیغہ نمبر 4، تو یہ اب نجحہ سے نجحت، ضربت، ضربت، نجحت، ٹھیک، باتن۔ اچھا، اب جو تجوید کے قاعدے ہیں، میں نے کہا تھا کہ فعل کبھی فعل کے نیچے کبھی زیر نہیں آئے گی، کل کے لیکچر میں نے کہا تھا، لیکن آپ کو کبھی نہ کبھی زیر نظر آ جائے گی، تو وہ زیر اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ فعل کے اوپر ہی ہے، وہ کچھ تجوید کے کوئی قاعدے ہوں گے، خطابت کے کوئی ریکوائرمنٹ ہوگی، جس کی وجہ سے آگے ملانے کے لیے پھر کرتے کیا ہے کہ ایسی صورت میں اب یہ پڑھا نہیں جا رہا کیونکہ آپ کا یہ بھی ساکن ہے، اگر میں اس کو الگ الگ پڑھوں تو یہ ہے نجحت الطالباتن، تو ہم نے کہا یہ حمزۃ الوصل ہے، تو حمزۃ الوصل جب آپ پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو حمزۃ الوصل کی حرکت ختم ہو جاتی ہے، تو جب حرکت ختم ہو گئی تو یہ ہو گیا تا ساکن، یہ ہو گیا لام ساکن، تو اجتماعی ساکنین آ گئے، اب پڑھا نہیں جا رہا، جتنا مرضی آپ زور لگا لیں نہیں پڑھ سکتے آپ، تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس ساکن کو ختم کر کے تو آخری تا کو زیر دے دیتے ہیں، یا آخری حرف کو، اس کیس میں تا ہے، تو نجحت الطالباتن۔ اچھا، میں اگر کہوں تم دونوں نے صبر کیا، اچھا میں ایک اور جملہ لیتا ہوں، تم دونوں نے صبر کیا، تو صبر کے لیے عرب استعمال کرتا ہے صاد، با اور را جو مادہ ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا آ رہا ہے، آپ کا فاعل تو ہے لیکن کس شکل میں ہے، ظاہر ہے یا ضمیر ہے؟ گڈ، ضمیر ہے، تو آپ کا فاعل ضمیر کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا کہ جب فاعل آپ کا ضمیر کی صورت میں ہو تو آپ جائیں اس میں سے ان 14 کے 14 صیغوں میں سے اکارڈنگلی آپ وہ صیغہ پک کر لیں، مثلا یہ ہے تم، تو تم کا مطلب ہے حاضر، نمبر 1، دونوں، دونوں کا مطلب ہے کہ آپ اس میں آ جائیں، تو یہ دونوں کا تثنیہ یہ ہے، اور تم دو جب میں نے سیکس اس میں مینشن نہیں کیا تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، تو جب بھی میں کوئی مینشن نہ کروں تو وہ مذکر ہوگا، تو مذکر یہ والا صیغہ آپ نے اٹھانا ہے، تو اب جہاں جہاں فا ہے، عین ہے اور لام ہے وہ اب اس میں ڈالتے جائیں، تو یہ ہے ضربتما، اس کا مطلب یہ تھا فعلتما، تو جہاں جہاں فا ہے، اب فا کلمہ آپ کا یہ فا ہے صبرہ میں، یہ آپ کا عین کلمہ ہے اور را آپ کا لام کلمہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس میں فٹ کرتے جائیں، تو فا آپ کا صاد ہے، عین کلمہ آپ کا با ہے، ٹھیک ہے، پھر آگے لام کلمہ را ہے، تو میں نے را بھی لگا دیا، چونکہ آپ کا لام کلمہ ساکن ہے تو آپ اس کو ساکن کر دیں، اور آگے تما وہ ضمیر لگا دے، تو صبرتما، صبرتما کا مطلب یہ ہے کہ تم دونوں نے صبر کیا،
اور تم دونوں نے صبر کیا، میں نے یہ والا صیغہ اس لیے اٹھایا کہ میرا فاعل اب ضمیر کی شکل میں ہے، اس میں ظاہر نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دو مسلمانوں نے مدد کی، دو مسلمانوں نے مدد کی۔ اب مدد کی ایک فعل ہے، اس کے لیے عرب نون صاد اور را نصرہ یہ یوز کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ مسلمان آپ کا فاعل ہے لیکن وہ دو ہے، اور یہ ضمیر کی صورت میں نہیں ہے، یہ ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب ظاہر ہوتا ہم نے کہا کہ آپ پہلا اور چوتھا ان دونوں میں سے کوئی بھی صیغہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ فاعل آپ کا مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو مسلمان ہے تو یہ ہمارے مذکر ہے، اگر یہ مذکر ہے اور فاعل ہے اور دو ہے تو میں نے مذکر والا پہلا صیغہ اٹھانا ہے، مدد نصرہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب دو مسلمان، تو مسلمان ہم نے کہا مسلمن، مسلمان، رفع، فاعل رفع میں ہوگا، تو رفع میں دو مسلمانوں کی جو آواز آ رہی تھی وہ آنی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے میں نے دو مسلمان اٹھانے ہیں پرانے لیکچرز کو ریکال کر کے جب ہم عدد پڑھ رہے تھے۔ تو نصر المسلمانی، اب یہ ہمارا فاعل ہے جو کہ دو مسلمانوں کی شکل میں ہے اور مرفوع ہے کیونکہ آنی ساؤنڈ آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کو زیر نظر آ رہی ہے، لیکن ہم نے کہا تھا کہ کہیں پر زیر زبر پیش ہوں گے اور کہیں پر پھر بالحروف ہوں گے یا بالساؤنڈ۔ تو ہم نے کہا تھا یہ جو ساؤنڈ ہے تثنیہ والی آنی، یہ آنی مرفوع کی ساؤنڈ ہے، اور عینی منصوب اور مجرور کی ساؤنڈ ہے، اور جمع میں ہم نے کہا تھا مسلمون، مسلمین اور مسلمینہ۔ تو نصر المسلمان، دو مسلمانوں نے مدد کی۔ اب یہاں میں نصرہ نہیں کروں گا، نصرہ جس طرح ضربہ ہے، نصر نہیں، وہ اس لیے کہ میرا فاعل جو ہے نا اب ظاہر ہو گیا۔ تو جب فاعل ظاہر ہوگا تو آپ نے مذکر مؤنث کو دیکھتے ہوئے پہلا یا چوتھا صیغہ، تو یہ آپ کا اس طرح نہیں ہوگا۔ تو نصر المسلمان۔ اب اگر کہتا ہوں کہ یار مسلمانوں نے مدد کی، کافی سارے مسلمان، تو اونا ساؤنڈ کے ساتھ تو نصر المسلمون۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آج ہمارا ٹاپک تھا جس میں ہم نے جملہ فعلیہ پڑھا، اور جملہ فعلیہ میں نے کہا کہ اس کی کم از کم دو اجزاء ہوں گے، ایک فعل اور دوسرا فاعل۔ تو اس کی ہم نے کچھ چند مثالیں دی، اور پھر ہم نے جو مین اہم چیز تھی وہ پوائنٹ تھا، ہم نے کہا تھا کہ جب بھی آپ کا فاعل ضمیر کی صورت میں ہوگا، یہ والا فاعل، تو آپ کوئی بھی صیغہ اٹھائیں اس جملے کے حساب سے، اور اگر آپ کا وہ جو فاعل ہے وہ اب ظاہر ہو گیا، ضمیر نہیں رہا، اس میں ظاہر ہو گیا، تو پھر آپ نے ان دو صیغوں کے علاوہ کچھ نہیں اٹھانا، بقایا آپ بھول جائیں گے۔ مذکر کے کیس میں پہلا صیغہ اور مؤنث کے کیس میں چوتھا صیغہ، ریگارڈلیس کہ آپ کے فاعل کتنے ہیں، آپ کے فاعل 20 ہو، 30 ہو، 40 ہو، جتنے مرضی ہو۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے جب ظاہر ہو گئے فاعل تو آپ نے پھر پہلا اور چوتھا صیغہ اٹھانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم جملہ فعلیہ کو کنٹینیو کریں گے، اور اس کے اندر جو مزید اجزاء آئیں گے، اللہ تعالی ہمیں قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔